ان ہوا الا وحی یوحا، تیرے صدر کی بات ہو تو کہوں علم نشرح، میرے محبوب تیرا نور آدم سے لے کر عبداللہ تک جن پشتوں میں جائے، یہ جو سائے پردے ہیں، جب اس جہت میں تیرے اس وجود کی بات کرنی ہو تو کہتا ہوں وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، میرے محبوب جب تیری بات کرنی ہو تو میں نے اپنی زبان کو اپنی شان کے لائے تیری زبان بنا دی ہے، اس لیے میرے محبوب تو صرف ان کو کہہ دے میں تو ظاہر میں بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں، میں خود تمہارے جیسا نہیں، اس لیے میرے محبوب یہ بات تو کہہ دے۔ یہ بات کیا ہے؟ تو خود کہہ دے باری تعالیٰ، کیوں؟ فرمایا اس لیے میرے محبوب اگر یہ بات تو نے نہ کہی تو ممکن ہے کہیں عیسیٰ کی طرح یہ تجھے بھی معبود نہ بنا دے، تجھے بھی خدا نہ بنا دے، اس لیے میرے مصطفیٰ تو خدا تو نہیں ہے۔ الف سینے والوں یہ نئی بات آگے کہنے لگا، یہ حضور شیخ الاسلام کے جوڑوں کی خیرات ہے، وہ یہ کہ میرے محبوب تو خدا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ تو خدا نہیں ہے۔ یہ بات اشعار میں کہتے ہیں، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی زبان میں، خدا نہیں ہے مگر خدا سے خدا بھی نہیں ہے۔ میرے محبوب تو خدا تو نہیں ہے مگر تیرے کام خدا والے ہیں۔ تیرے کام کیا ہیں؟ خدا والے۔ پھر بولے تیرے کام کیا ہیں؟ خدا والے۔ خدا والے ہیں۔ اس لیے لوگوں اے مصطفیٰ کے میلاد کی مجلس میں آنے والوں، ڈگمگانا نہیں اس جملے پر کہ میرے محبوب تو خدا تو نہیں ہے مگر تیرے کام کس کے ہیں؟ کام کس کے ہیں؟ خدا والے ہیں۔ ارے یہی تو بات قرآن سمجھا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، نمرود کے پاس دعوت لے کے گئے، نمرود کو دعوت دی، اس نے کہا میں خدا ہوں، میں کیا ہوں؟ خود خدا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کیسے خدا ہے؟ خدا ایک ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ پوچھا کیسے؟ اس نے ایک جو مجرم تھا اس کو آزاد کر دیا اور جو مجرم نہیں تھا اس کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جان گئے، اس بدبخت کو جان گئے۔ پھر کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ کہاں کرتا ہے؟ مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکالتا۔ تو قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا فاتح بہا من المغرب، مغرب سے نکالتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کہنا تھا، قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو گیا، یہ کام تو نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ خدا کی عزت کی قسم نامراد ہو گیا۔ ابراہیم کامیاب ہوئے، سورج مشرق سے نکلتا رہا، مغرب میں غروب ہوتا رہا، مشرق سے نکلتا رہا، مغرب میں غروب ہوتا رہا۔ بات آ گئی آمینہ کی گود میں محمد مصطفیٰ کی، وہ محمد مصطفیٰ جو خدا نہیں مگر کام جس کے خدا والے تھے۔ مولا علی کی گود میں مصطفیٰ کا سر ہے، نمازیں سر قضا ہوتی ہے۔ پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ آقا نماز عصر قضا ہو گئی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، مصطفیٰ نے سورج کو اشارہ کیا، وہ جو سورج ڈوبا ہوا تھا خدا کے سوا جسے کوئی نکال نہ سکتا تھا، رب نے فرمایا تو خدا نہیں مگر
خدا والے ہیں. انگشت مصطفیٰ اٹھنے کی دیر تھی, سورج مغرب سے نکل آیا. سورج مغرب سے نکل آیا. اس لیے نکل آیا کہ من رآنی فقد رآ الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. اس لیے دوستو بس آگے اسی جہت میں ایک دو باتیں آپ کے ذوق کے لیے. یہ آخری مجلس ہے, یہ آخری تحفے دے رہا ہوں. یہ سارے تحفے ہیں آج کی مجلس کے اندر. اس لیے آج بھی وہ جلوہ اپنے حسن کے ساتھ اپنی روشنی بکھیر رہا ہے, مگر اب وہ چراغ پردے میں ہے. چراغ کہاں ہے؟ پردے میں ہے, اور وہ پردہ گنبد خضرا کا ہے. گنبد خضرا کا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. امام بخاری نے کہا, امام مسلم نے کہا, ما بین قبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرے منبر سے لے کر میری قبر انور تک اور میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک یہ سارا حصہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. جنت کے باغوں میں سے کیا ہے؟ باغ ہے. یہ اعلان روح زمین پر وہ جو 1.25 لاکھ انبیاء آئے کسی نے نہ کیا, کسی نے نہ کیا, مگر زبان مصطفیٰ نے کیا. زبان مصطفیٰ نے کیا. اور یاد رکھیں قرآن کا اصول ہے کہ جہاں انسان کی پیدائش ہوتی ہے جہاں سے وہیں اس کا مدفن بنتا ہے. وہیں اس کا کیا بنتا ہے؟ مدفن بنتا ہے. اب قبر مصطفیٰ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ شخص جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. یہ اعلان زبان مصطفیٰ سے ہو گیا. اور حضور نے فرمایا کہ بے شک میرے منبر سے لے کر میری قبر تک یہ سارا حصہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے, مگر میں حضور سیدی شیخ الاسلام کے جوڑوں سے اور ان کی زبان سے جب یہ جملہ نکلتا ہے, یہ بات تمہیں کہیں نہیں ملے گی. خدا کی عزت کی قسم, پھر ساری دنیا کی کتابیں چھڑالتے پھریں تو پھر نہیں ملتی ہے. یہ اس چشمے کی خیرات ہے میں چاہتا ہوں. یہ فرمان جاری ہو گیا کہ بے شک میری قبر سے لے کر میرے گھر تک یہ حصہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. ارے لوگوں, یہ جنت کا تو باغ ہے, مگر کس جنت کا باغ ہے؟ جنتیں بڑی ہیں. جنتیں کیا ہیں؟ بڑی ہیں. جیسے دنیا میں ملکوں کے ملک بڑے ہیں, جنتیں بھی بڑی ہیں. دوستو سنو, کوئی جنت نعیم ہے, کوئی جنت فردوس ہے, کوئی جنت ماوا ہے, کوئی جنت قربت ہے. یہ ساری جنتیں ہیں. حضور نے فرما دیا میرے منبر سے لے کر قبر تک یہ سارا حصہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. آقا بتائیں یہ پھر کس جنت کا باغ ہے؟ تو عاشقوں کی زبان میں یہ کہوں گا, عارفوں کی قدموں کی خیرات سے کہوں گا, یہ جنت کا ٹکڑا کسی عام جنت کا نہیں, یہ کسی خاص جنت کا نہیں, یہ اخص الخباث اس جنت کا ہے جہاں ساری جنتیں نیچے رہ جاتی ہیں. کیا جنتیں نہیں, کیا جنت فردوس, کیا جنت ماوا, کیا جنت قربت, یہ ساری جنتیں
نیچے رہ جاتی ہے. آپ پوچھیں گے پھر کس جنت کا ٹکڑا ہے؟ خدا کی قسم کم سے کم اگر یہ ٹکڑا ہے تو یہ جنت دیدار کا ٹکڑا ہے. یہ جنت دیدار کا ہے. اس لیے رب کا دیدار انہی کو ہونا ہے جنہیں پہلے دیدار مصطفیٰ ہو. دیدار مصطفیٰ ہوگا. اس لیے رب کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہر وقت ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں. تو اے اس دنیا کے اندر عشق مصطفیٰ کا نام لے کر حضور کی نعتیں پڑھنے والوں، میلاد مصطفیٰ سجا کر مصطفیٰ کے میلاد کی مجلس وبا کرنے والوں، دائیں بائیں سے آ کر اس مجلس میں حاضر ہونے والوں، آپ کا آنا اس میلاد مصطفیٰ میں یہ پیغام ہے حضور سیدی شیخ الاسلام کی طرف سے، تحریک منہاج القرآن کی طرف سے. آؤ اسی چہرے کے محب بن جائیں جس چہرے کا رب کائنات محب ہو چکا ہے. آؤ اپنی چاہتوں کی، رغبتوں کی، اپنی تمناؤں کی ساری کیفیتیں اور اپنے سب حال چہرہ مصطفیٰ میں ضم کرتے ہیں. اگر قربت مصطفیٰ کے لیے ہم نے سب کچھ ترک کر دیا اور قربت مصطفیٰ کی خاطر اور چہرہ مصطفیٰ کے دیدار کی خاطر اپنا وقت، اپنا مال، سب کچھ، اپنی عزت و آبرو اگر مصطفیٰ کی خاطر اور حضور کے دین کی خاطر قربان کر دی تو پھر دوستو خدا کی عزت کی قسم ان قریب وہ لمحہ آ جائے گا جب قبر میں جائیں گے وہ بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جو مجلس میں ہوتے ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں، مگر حضور کے چہرے کا نظارہ کرتے ہیں. وہ کم خوش نصیب ہوتے ہیں مگر حضور کا یہ دروازہ دیدار مصطفیٰ کا ہر امتی کے لیے کھلا ہے. یہ پیغام آ رہا ہے کہ میرا دیدار کرنے کے لیے کچھ تیاری کر کے لانا. یہ آخری جملے ہیں، یہ پیغام کے لیے ہے، تیاری کر کے آنا. اگر چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی تجھے میرے امتی دیدار مل جائے تو پھر کبھی میرے چہرے کی دیدار کی خاطر کبھی رات کو بھی تڑپا کر جب تیرے سامنے میرے چہرے کا ذکر ہو تو کبھی تیری آنکھیں بھی چھلک جانی چاہیے. جب کبھی میرے وجود کا تذکرہ تیری آنکھوں کے سامنے ہو تو تیرا وجود بھی لرز جانا چاہیے. میرے دیدار کی خاطر اپنی زندگی کو میری سیرت میں، میری محبت میں، میری اطاعت میں، میری قربت میں، میری اتباع میں اتنا گلدستہ بنا لے کہ جب کبھی تو دنیا گزار کے قبر میں آئے فرشتے کہیں پوچھے تجھ سے بتا یہ ہستی کون ہے. میرا جب دیدار کرایا جائے تو ایسا میرا عاشق بن جا. میں کہوں فرشتوں اس سے پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو میرا یہ عاشق کون ہے. آؤ ہم اپنی زندگی، اپنی چاہتیں، اپنی جذبتیں، اپنی شہوتیں، اپنی حلاوتیں، اپنی تمنائیں، اپنے ارادے، اپنے ذوق شوق سب کچھ حضور کی خاطر قربان کر دیں. یہی پیغام تحریک منہاج القرآن اور حضور سیدی شیخ الاسلام کا ہے. ارے کیا کسی کی زلفوں پر مرنا ہے، کیا کسی کے حسن چہرے پر مرنا ہے، کیا کسی کی چال ڈھال پر مرنا ہے، ارے کیا کسی کی جوانی پر مرنا ہے تو مرو محمد مصطفیٰ آمنہ کے لال پر کہ جس لال کو دیکھتے ہی حلیمہ بچپن میں قربان ہو گئی. اس لیے حضور کے عاشق بن کے زندگی گزارو. یہی پیغام حضور سیدی شیخ الاسلام کا کوٹ مٹھن سے آ رہا ہے.
محمد محمد کرندے گزر گئی محمد محمد کرندے گزر گئی ذرا ذوق سے پڑھیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کی آخری حاضری لگوائیں حضور کی بارگاہ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ محمد محمد کرندے گزر گئی عہد نال احمد ملے گزر گئی خدا کو ڈٹھو سے رب کہتا ہے میں محمد پر نگاہ رکھتا ہوں اور محمد کی نگاہ یار پر رہتی ہے حضور کی نگاہ ادھر کرتی ہے اس کی نگاہ ادھر کرتی ہے اس کی نگاہ ادھر کرتی ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا تو ہماری آنکھوں میں رہتا ٹائم نہیں تھا ورنہ اس صرف میں پر بات کرتے کہ تو ہماری آنکھوں میں رہتا یہ بڑی لمبی گلی تھی خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے مرانی فقط مرتضی صاحب خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے محمد کو ڈیندے دکھیندے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی واہ 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 کیا بات حلیمہ دی ڈاچی ڈا کر کے تصور ارے تصور کرو حضرت آنے کا ان کی ڈاچی کا تصور کرو وہ کیسے مصطفیٰ کو لینے کے لیے آئی کاش حلیمہ صادقہ میں مصطفیٰ غلام بچی تیری اونٹنی سے جو گھر ٹوٹ رہی تھی کاش اس کے حلیمہ دی ڈاچی دکر کے تصور حلیمہ دی ڈاچی دکر کے تصور پیندے گزر گئی کھرے ڈاچیاں چمیندے گزر گئی محمد محمد کریں دے گزر وما علینا